روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف کا غلبہ اتنا ہو جاتا تھا کہ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت میں ہے کہ رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعائیں کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا یا دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعائیں قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط یہ ہے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہ دعا جس کی اس نے مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت یا حادثہ یا کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہٹا لیتے ہیں، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ جل شانہ بندوں کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا تو نے مجھ سے دعائیں مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے جو ہے فلاں دعائیں مانگی تھی فلاں راحت کے لیے، تکلیف کے لیے کہ میری تکلیف کو ہٹا دی جائے، مجھے راحت مل جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے تو نے دعائیں مانگی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعائیں یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی تاکہ یہاں کا اس قدر اجر ملتا۔ میرے عزیزو، یہ اہم چیز ہے، اس کے طرف سے غفلت بڑے سخت اور خساری کی بات ہے۔ ظاہر ان کے آسان نہ دکھے تو اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، بلکہ سمجھے کچھ نہ کچھ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ ایک حدیث آ رہی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالیٰ جل شانہ بندے ہی کی مصلحت پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی ناسمجھی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی، ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اہم بات ضروری یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے کی وجہ سے اپنی اولاد کو بددعائیں دے دیتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ جل شانہ کے یہاں کون سا ایسا وقت ہے جو قبولیت کے ہوتے ہیں، جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ بیوقوفی اور غصے میں اول تو اولاد کو بددعائیں دے دیتی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر روتی پھرتی ہیں، اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت میں نے خود اپنی بددعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے جانوں اور اولاد اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کون ایسا وقت ہے جو ہے دعائیں قبولیت کا وقت ہو،
بالخصوص رمضان کا مقدس مہینہ، تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے اولادوں کو، لوگوں کو دعائیں نہ دیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترغیب میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کے ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو جا اور آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار، اے برائی چاہنے والے، گناہ کرنے والے، بس کر آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، اے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کی جائے گی، اے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے گی، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائے گی، ہے کوئی مانگنے والا، سوال کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں۔ ان کے فوت ہونے سے بس اوقات دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بڑے دھیان سے متوجہ سے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو ہے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ من جملہ ان کے یہ ہے کہ حرام غذا ہے، حرام غذا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال، مصیبت زدہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے روزی کے اندر برکت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما، میرے بچوں کو شفا عطا فرما۔ لیکن یاد رکھیں جب وہ دعائیں مانگتے ہیں مگر دیکھا جائے تو اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں میرے عزیزو ہماری دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ جب کوئی حاکم یا ظالم ان پر مسلط ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ بددعا کر دیتے تھے تو وہ ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ جب حجاج ظالم کا جب وہاں پہ تسلط ہوا اور اس نے ایک دعوت کی جنس میں ان حجرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا میں ان لوگوں کی بددعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ تو میرے عزیزو اگر ہمارا کھانا حرام ہوگا، ہمارا پینا حرام ہوگا تو ہماری دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو دھیان دینا ہے کہ اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، ایک نگاہ ڈالی جائے جہاں ہر وقت سود کے ہم سب جو ہے بہانے نکالتے ہیں، ایسا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آدمی جو ہے آس پاس کے اس سود کی کوئی نہ کوئی بہانے کے ذریعے سے اس کو ہم جائز کرتے ہیں۔ ملازم جو نوکری کرتے ہیں رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔